دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل ایم یو اسلامک ریئیکٹ پر۔ دوستو آج ہم ایک ایسے بیان کو سننے اور اس پر غور کرنے جا رہے ہیں جو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے جو انسان کی سوچ بدل سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بیان میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ میں رات بسر کر دی، خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی، صلاۃ التسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی، استغفار کرتے کرتے رات گزار دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا، اتنا زیادہ کما لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر آپ کے لیے لے کے قاری حنیف صاحب کا بیان سنیں گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ کبھی جمعے کا دن رکھ دیا کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا کہ 11 مہینے میں جو تو نے گناہ کیے ہیں ڈھیر جمع کر دیا، اپنے گناہوں کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا، اور میرے بندے اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں تو میرا کرم کا دریا بھی چھوٹا نہیں ہے، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو دامن پھیلا میں بھرتا جاؤں، تو جھولی پھیلا میں تجھے نوازتا جاؤں۔ حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اللہ کی حضور میں امید کے ساتھ جھولی پھیلاتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو ارشاد فرمایا مدنی کریم کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کا ہاتھ یا اس کا دامن خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ دینے پر بڑا قادر ہے، ہم مانگنے والے بن جائیں۔ ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر غوث قطب ابدال نے اسی سے مانگا اور سب کی اسی نے پوری کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے خداوند عالم کے دربار میں جھولی پھیلائی اور اس نے سب کی سنی۔ ہر نبی نے اسی سے مانگا، مصیبت آئی پھر بھی مانگا، خوشی آئی پھر بھی اسی سے مانگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی حضور میں سر سجدے میں رکھ کر 300 برس تک آنسو بہائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کا نام لوگوں تک پہنچانے کے لیے 950 سال تک مار کھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ مانگا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے مانگا، ایوب علیہ السلام کا سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر پھر بھی پروردگار سے مانگا، یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے پھر بھی اللہ پاک سے مانگا۔ ہر نبی اپنی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانی میں، اپنی بے کسی اور اپنی بے بسی پہ رو رو کر کے اللہ میاں کو پکارتا تھا۔ کسی نے مچھلی کے پیٹ میں مانگا، کسی نے جھونپڑی میں لیٹ کر مانگا، کسی کی زخمی زبان تھی، کیڑوں نے کھا کر زبان بھی ختم کر دی مگر پھر بھی اسی سے مانگا۔ کسی نے اس طریقے سے مانگا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ساری ساری رات روتے ہیں، ساری ساری رات آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا، آپ نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، کم سے کم کئی سپاروں کی تلاوت فرمائی، تلاوت کرتے کرتے سورۃ ہود آ گئی جس میں پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنے گھبرائے، اتنی سانس گھٹنے لگی، مجھے یوں معلوم ہونے لگا کہیں آج کالی کملی والے کا آخری وقت نہ آ گیا ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا۔
ہر رات کو عبادت میں گزارتے، سارا دن روزے کا اہتمام کر کے روزہ دار رہتے۔ صحابہ کرام کو جنگ کے موقع پر رخصت بھی دی، اجازت بھی دی، صحابہ کرام نے پھر بھی روزے کو قضا نہ کیا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی سے رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا اور پھر اس نے اس ایک روزے کے بدلے میں ساری عمر روزے رکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک روزہ چھوٹنے کے بعد 100 سال تک ابھی گرمی سردی رات دن دکھ درد میں سفر میں حضر میں 100 سال تک بھی اگر روزہ رکھتا رہے رمضان المبارک کے ایک روزے کی خیر و برکت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اللہ پاک نے شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی، لیلۃ القدر کی توفیق عطا ہو گئی، دعا مانگنے میں رات گزار دی، اللہ اللہ کرنے میں رات گزار دی، تلاوت کرنے میں رات بسر کر دی، خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی، صلاۃ التسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی، استغفار کرتے کرتے رات گزار دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا، اتنا زیادہ کما لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے متعلق ثواب فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جس کی رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں عبادت میں گزر گئی گویا اس نے 833 برس کا زمانہ مکمل عبادت میں گزار دیا۔ اور ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی شب قدر عطا نہیں ہوئی۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تشریف لائے، کسی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں ہوئی، کسی امت کو شب قدر کی رات نہیں ملی۔ حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے خاص انعام ہے۔ اور یہ انعام ہوا کیسے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے یوں سوچا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال، 500 سال، کئی سو سال عمر ہوا کرتی تھی ایک ایک امتی کی، اور حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمر 60 سال 65 سال 50 سال سے زیادہ نہیں، تو یہ ان امتوں کے مقابلے میں قیامت میں عبادت کے میدان میں شرمندہ ہوں گے۔ میرا امتی ان امتیوں کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ عمر کم ہے، اگر رات دن عبادت بھی کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ میاں نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر، اگر تیری امت کی عمر کم ہے، اگر تیری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے، زندگی کم ہے، حیاتی کم ہے، میں تیری امت کو رنگ دوں، ان کو ایک رات ایسی دوں گا جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ اس کا ذکر کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا میری امت محروم رہ گئی، نہ ہزاروں مہینے کی عمر ملے، نہ اتنا عبادت کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور میرے محبوب گھبرانا غم نہ کر، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 83 سال 4 مہینے کے مقابلے میں ایک رات بن جائے گی۔ ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی، 80 برس تک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ 80 سال عبادت کی، پل آنکھ کی پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج آیا میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال بھی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے اس رات میں قرآن مجید عظمت والی کتاب، شان
والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خداوندی، تعزیرات الہی، کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا شے ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ۔ جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے، جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، او میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں۔ حل من مستدرک، ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کی روزی بڑھا دوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی فسق و فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، ہے کوئی بدعمال، ہے کوئی روح سیاہ جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آیا، تو لینے کے لیے آ جا۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس سے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگے اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو اس رات میں بھی مانگنے پہ آمادہ نہیں۔ بس یقین کی بات ہے۔ فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ، اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ 1,34,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو کے گزار دی کہ کب نصیب ہوگی، کب نصیب ہوگی۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے
اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھلایا. ان پر جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا ہے. ٹکڑے ہو گئے صحابہ کرام کے، قیمے تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا. کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بعض وقت 15 دن تک جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر 15 یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا. خود سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت یہ تھی، جو کا آٹا ہوا کرتا تھا، چھلنی نہیں تھی، چھاننے والی کوئی چیز نہ تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس اڑ گیا تو چھلکا نکل گیا، باقی چھلکا اندر پکتا تھا اور میں پکایا کرتی تھی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اور فرماتی ہیں کبھی کبھی ایسی حالت بھی آئی 3 مہینے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہ آئی. عورتیں توجہ کریں جو آج اپنے خامدوں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں خرچہ معقول نہیں ملتا، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، ہمیں صحیح کپڑے نہیں ملتے، ہمیں صحیح خرچہ نہیں ملتا. آؤ میں تمہیں بتلاؤں، امام الانبیاء کی گھر والی تم سب مرد عورتوں کی ماں کا خرچہ تو دیکھو. فرماتی ہے مجھے 2 مہینے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا 24 گھنٹے میں. پانی بھی رکھ کے نہیں، ایک پانی کا پیالہ اور کھجور کا ایک دانہ. اور فرماتی ہے اس کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، جب وہ بھی نہ ملی تو اس کی بھی قدر ہوئی. صحابہ کرام کو حضور نے ریشن تقسیم فرمایا، ایک کھجور کا دانہ 3 صحابہ میں تقسیم فرمایا. کتنا حصے میں آیا ہوگا؟ وہ 3 کھجور کا دانہ کھا کر صحابہ کرام نے تلواریں چلائی، کافروں کی گردنیں کاٹی اور اپنا قیمہ بنوا دیا، مگر شکایت نہ کی کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا. بچے بھوکے تڑپ گئے، خود پیاس سے صحابہ کرام مر گئے مگر حضور کا دامن چھوڑنے کی نوبت نہ. ایسا درد تھا ان حضرات کے دلوں میں، اور جس قدر تھی قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی اور دین و ایمان کی، کیا قدر تھی ان حضرات کے یہاں. مدینہ منورہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں دوڑے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور مدینے والوں چلو مسجد نبی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد بٹ رہی ہے. صحابہ کرام دوڑے مسجد نبی میں آئے، آ کے بیٹھ گئے. کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا. صحابہ کہنے لگا ابو ہریرہ یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی. فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے، یہی حضور کا ترکہ ہے، یہی میراث ہے. جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے، آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے، جس میں خیر و برکت نہیں مانتے، جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے، جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے، فرمایا یہ وہ کتاب ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ وہ کتاب ہے جس کے تابع داری کرنے والے متقی بنے اور انہی کو اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا. تمام صحابہ کرام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے. بعض صحابہ کہتے تھے اے کاش 12 مہینے رمضان بن جاتا. ہر وقت کی تمنا تھی صحابہ کرام کی کہ موت آئے تو روزے سے آئے، مروں تو روزے سے ہوں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر برپا ہوگا، دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی ناف تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم.
इंसानों, ओ आदमियों, डरो अपने परवरदिगार से जो जमीन में भूचाल मिटा देता है, जो क़यामत की ऐसी होश रुबो घड़ी लाके तुम्हारे सामने खड़ी कर देगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़त व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। माँ अपने शीरखार बच्चे को, दूध पीते बच्चे को जमीन में फेंक के मार देगी। ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसी होशरुबो घड़ी, ऐसी तबाही होगी। माँ बाप औलाद के नहीं, औलाद अपने माँ बाप के नहीं, बीवी खामिन की नहीं, खामिन अपनी बीवी का नहीं, कोई शय किसी के काम नहीं आएगी। आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर घबरा के फरमाएंगे ला असअलुका गैर हादा, और मेरे माबूद मैं अपनी जात के सिवा किसी का सवाल नहीं करता। उस मैदान महशर में कुछ लोग दस्तरखान पे बैठे हुए अर्श अजीम के नीचे खाना खा रहे होंगे। लोग कहेंगे लाहुल आलमीन, ये कौन लोग हैं, ये कौन खुश नसीब है जो मुसीबत की घड़ी में आज इतनी मौज कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साए में बैठे हैं। जवाब मिलेगा तुम ये रोजे रखा करते थे, तुम मकर किया करते थे, ये रात को तरावी पढ़ा करते थे, तुम फिल्म देखा करते थे, ये कुरान पढ़ा करते थे, तुम गीत गाया करते थे, इनके दिलों में मैं बसा करता था, तुम्हारे दिलों में कंजरियां बसा करती थी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ लोग परों वाले घोड़ों पे सवार होकर मैदान हशर में उड़ते फिरेंगे। लोग कहेंगे लाहुल आलमीन, ये कौन खुश नसीब है। जवाब मिलेगा ये वो है मेरे नाम पर, मेरे हुक्म पर भूखे प्यासे रहा करते थे, पेट में आग लग जाया करती थी, मुंह में पानी लेकर गले को घोंट कर बैठ जाते थे, कोई कतरा अंदर न चला जाए। इन्होंने मेरे नाम पर रमजान के रोजे रखे, मेरे अहकाम की पाबंदी की, तुमने मेरे अहकाम को ठुकराया, तुमने मेरे रमजान को ठुकराया, तुमने मेरे कुरान की बेकदरी की। जिस रात में कुरान उतरा वो रात बरकत वाली बन गई, जिस महीने में अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ वो महीना बरकत वाला बन गया, जिस जात पे कुरान मजीद उतरा वो जात सारी कायनात की सरदार बन गई, जो कुरान मजीद फरिश्ता लेकर आया वो सारे फरिश्तों का सरदार बन गया। अरे जिस सीने में कुरान आ जाए, जिसको कुरान करीम पे अमल की तौफीक हो जाए, खुदा की कसम वो भी सरदार बन जाएगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के उस घबराहट वाले मंजर में कुछ लोग नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, कुछ लोग नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे। सवाल होगा या अल्लाह ये कौन लोग है। जवाब मिलेगा ये चटाइयों पे बैठकर कुरान पढ़ा करते थे। आज मैं खुदा ने कुरान का अजर दिया है, अपने कलाम की अजमत का अजर दिया है, उसके अदब का बदला इनको दिया है। एक हदीस में है कि अल्लाह पाक जन्नत में आवाज देंगे, मैदान हशर में भी आवाज लगेगी, आओ रोजा रखने वाले आ जाओ, कुरान मजीद पढ़ने वाले आ जाओ, तिलावत करने वाले आ जाओ, इकराम करने वाले आ जाओ। तमाम को बुलाकर अर्श के नीचे बिठा दिया जाएगा और अर्श के नीचे से एक हवा उठेगी जो लोगों के दिमाग को टकराएगी, सबको छींक आएगी, सब अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। इसके बाद अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब करा देंगे। इतनी लज्जत आएगी, खुदा के दीदार में इतनी हलावत आएगी, इतना कैफ मिलेगा, इतना सुरूर मिलेगा, इतना मजा आएगा। लोग कहेंगे या अल्लाह जन्नत, हूरो गिलमान, नहरे महल्लात, सोने चांदी के मकान तो कुछ भी नहीं, असल दौलत तो ये है जो तेरे दीदार में मजा आया। तो कर रहा था इस रात को अपने लिए गनीमत जानो। पिछले साल इस रात में लाखों आदमी जमीन पे थे, लाखों औरतें दुनिया में इस रात में बजाय अल्लाह से मांगने के चूड़ियों की फिक्र में फिरती थी, जूते के लिए रूठी पड़ी थी, कपड़ों के झंझट में पड़ी हुई थी। साल के दरमियान में मौत आ गई, मौत के झटके ने तबाह बर्बाद कर दिया। पिछले साल शब कदर की रात में कई नौजवान दर्जियों के पास बैठे रहे, कई नौजवान फिल्मों में जाते रहे, कई नौजवानों ने गुनाहों में गुजार दी, कई नौजवानों ने कदर ना की। साल भर में मौत की
تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی اور کس کو نہیں۔ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر پہ موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا بدعت میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے۔ وہ صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، سیدنا عثمان ذی نورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، اشارہ کر کے فرمانے لگے ان لاکھوں من مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر گزارا نہیں، اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعض مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی، نبی ساری ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل تو بنا لے۔ ایک ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، کتنی مدت گزر گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے بتیرے، اولاد کافی ہے، کاروبار بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، ہم کیوں مانگیں؟ کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے، ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہو گئی، مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے۔ اگر کوٹھی سے جنازہ نکلا اور ایمان کی رتی نہ ملی تو لعنت ایسی زندگی پہ، جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رتی نہیں، اس کام کی وہ زندگی، ساری عمر افسری میں گزار دی، ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی، ساری عمر مخیر پانے میں گزر گئی، امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری، اگر ایمان نہ ملا تو تباہ و برباد ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے، کتنا ایمان، کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ کرام کے پلے۔ نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج خدا کی قسم صحابہ کرام کی جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑھے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، بس یہ کہنے کے لیے باقی بات رہ گئی ہے، ہمارے لیے عمل تو بڑا مشکل ہے۔ آج حنظلہ کی شادی ہوئی اور آج رات کو اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اسلام کو کفر نے للکارا
ہے جاہدو فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ سوچا میری تازی شادی ہے، آج تو میرا گھر بسا ہے، آج تو میں اور میری بیگم اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور چلا جائے گا میں پھر دیکھ لوں گا۔ یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی بیوی کے چہرے پر نظریں جما دی۔ بیوی نے دیکھ لیا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، فرمانے لگی کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں، میں بدلاؤں تم جایا چاہتے ہو؟ حضرت حنظلہ فرمانے لگے بالکل، وہ بھی صحابیہ ہے، ایمان والی عورت ہے۔ کہنے لگی حنظلہ چلے جاؤ میدان جہاد میں پہنچ جاؤ، اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تمہارا دل نہیں ملا، تمہاری طبیعت نہ ملی، تمہارا مزاج نہ ملا، ایک دوسرے کو پیار نہ ملا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگی نہیں بات کچھ اور ہے، حنظلہ جا کر شہید ہو جائیں گے، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پاک مجھے کھڑی کر کے پوچھے گا حنظلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی الہی اور تو کچھ نہیں، دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ دنیا اس طریقے پر کامیاب تھی، انہوں نے کر کے دکھلایا، سوچنے کا ان کے اندر دنیا کے لیے ماتا ہی نہ تھا۔ جنگ یرموک ہے، 6 لاکھ کافر چڑھ کر آیا مسلمانوں پہ، 6 لاکھ کافر، ہتھیاروں کی کمی نہیں، ریشن کی کمی نہیں، اسلحے کی کمی نہیں، عرب و عجم کے کافر اکٹھے ہوئے، یہود و نصارا اکٹھے ہوئے، چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں نے صحابہ کرام کے خلاف، اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری طاقت کو جھونک کے رکھ دیا۔ مدینے میں خبر پہنچی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ آؤ مشورہ کرنا ہے۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمانے لگے 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 آدمی کافی ہے۔ اور ملتان والوں، صحابہ کا ایمان دیکھو، جن کو تم گالیاں دیا کرتے ہو یا سنا کرتے ہو، 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 مسلمان حضرت خالد لے کے چلتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ ان کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں مہم بڑی سخت ہے، موقع بڑا سخت ہے، اس لیے میں خود نام نہیں لیتا، لوگ اپنے نام کو خود پیش کریں۔ یوں لکھا علماء کرام نے، سارا مدینہ کھڑا ہو گیا، میں بھی جاؤں گا، تمام صحابہ تیار ہو گئے، اور بلکہ عورتیں لڑکیاں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ وہ ابو بکر تیرا گھرانہ کتنا اونچا ہے، تیرے گھر کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اسماء بنت ابو بکر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لائی اور کہنے لگی ابو عبیدہ میرے بھائی کو منظور کرنا پڑے گا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر کے لائی کہ اسے لے کے جانا پڑے گا۔ ابو سفیان جو مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا خالد تیرے ایمان کی میں داد دیتا ہوں، لیکن 30 نہیں 60 آدمی ساتھ لے جا۔ 6 لاکھ کے مقابلے میں 60 آدمی لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلے ہیں، جن کا ایمان قرآن پہ تھا، جن کا یقین اللہ کے قرآن پہ تھا، جن کا سارا قرآن تھا، جن کا زیور قرآن تھا، جن کا ہتھیار قرآن تھا، جن کا ایمان قرآن تھا، جن کا اسلحہ قرآن تھا، جن کا ریشن قرآن تھا، جن کا اوڑھنا بچھونا خدا کا قرآن تھا۔ آج ہمارے یہاں قرآن مجید کی برکت ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کب؟ مرنے کے بعد۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں ہمارے گھر میں قرآن کا داخلہ بند، جب مر جائے گا پھر کل خانی ہوگی، آؤ قرآن پڑھے، فلانا مر گیا، فلانی مر گئی اس لیے قرآن پڑھو۔ مرنے سے پہلے نہیں پڑھنا، اپنا پڑھا ہوا کام نہیں آتا، اپنی نیکی کام نہیں آتی، اپنا کردار قبر میں کام نہیں آئے گا۔
ارشاد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس نے شب قدر میں، جس نے لیلۃ القدر والی رات میں اللہ کے قرآن کو سنا، اللہ کے قرآن کو پڑھا، نبی کا فرمان سنا اور اس پر یقین کیا اور توبہ کر لی، استغفار کر لی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور پچھلے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، حضور فرماتے ہیں پروردگار عالم اس رات میں اس کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کی کریمی ہے، اور یہ تو اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ پچھلی امتوں کے حالات تو دیکھو، ادھر گناہ کیا نہیں، ادھر شکل بدلی ہے، شکلیں بدل جاتی تھی گناہ کرنے سے، قوم کی شکل بدل جاتی تھی۔ شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو خنزیر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو بندر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو کتے ہو جاتے تھے۔ یہ صدقہ ہے کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے دعا مانگی، رو رو کر کتنے سال دعا مانگی، یا اللہ میری امت کی شکل نہ بدلیو۔ شکل بدلتے نہیں، عورتوں والی شکل بناتے ہیں، کیا لعنت ہے یہ۔ 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے داڑھی۔ قیامت میں آدم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، نوح علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، ابراہیم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، اسماعیل علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، 1,24,000 نبی داڑھی کٹوانے منڈوانے والے سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے بمائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک جگہ آتا ہے جو شکل بدلے گا یہودیوں کی شکل بنائے گا، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کا اس کو پانی نہیں ملے گا۔ 1,29,000 صحابہ کرام کی سنت، سیدنا حسن حسین کی سنت، علی مرتضیٰ کی سنت، سارے اماموں ولیوں کتبوں ابدالوں کی سنت، سارے اولیاء کرام کی سنت۔ پتہ نہیں اس میں کیا فائدہ ہے۔ میرا خیال تو یوں ہے کہ عورتوں سے ڈر کے زیادہ منڈواتے ہیں لوگ داڑھی، عورتوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں نے داڑھی بھی ساری عمر منڈوا لی مگر عورتیں پھر بھی سر چڑھی رہی، پھر بھی دب کے نہ رہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ ایک ایک سنت پہ صحابہ مر مٹا کرتے تھے، جان دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بات سامنے آ جائے صحیح، صحابہ نہیں کبھی گھبرائے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، پلے پیسہ ٹکا نہیں، قد کا چھوٹا، شکل کا ایسا ہی، مگر درجائے کرم جوش میں آیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلیبی اور میرے صحابی تو اکیلا نظر آتا ہے، ہر وقت تیری شادی نہیں ہوئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میری شادی کون کرے؟ فرمایا جا فلاں صحابی کو جا کر کے میری طرف سے پیغام دے، اس کے پاس لڑکی موجود ہے۔ صحابی دوڑا دوڑا گیا اور جا کے پیغام دیا، صحابی نے منظور کر لیا۔ حضرت صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میرا پیغام منظور ہو گیا، میرا بھی گھر بسے گا، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میری بھی چوک بسے گی، اور میں اب کیا کروں؟ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے حضور ضامن یہاں بھی بنے وہاں بھی بنے، ہر مقام پہ میں تمہارا ضامن۔ صحابی نے قرض لیا، برتن خریدے، کپڑا بلیا، جھوپڑی کا سامان تیار کیا، بڑا خوش ہے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، میرا بھی گھر بسے گا، میری بھی شادی ہو جائے گی، میں بھی گھر والا بنوں گا، میرے بھی بال بچے بنیں گے۔ لیکن آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور مسلمانوں اور کلمہ پڑھنے والوں اور ایمانداروں، آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، میدان میں آؤ۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، آپ مجھے حکم دیں کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کا بھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔
عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، جھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا. حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں. حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا. کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے لڑا ہے، جہاد کیا ہے، 80 کے قریب زخم کھائے، بالکل میدان جہاد میں نڈال پڑا ہے، آخری سانس ہے. فرمایا جلدی کرو، میرے دیوانے کو میرے پاس اٹھا کے لے آؤ. رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، سارا بدن کٹا ہوا ہے، لہو بہ رہا ہے، مگر کتنا خوش نصیب ہے، آخری وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے. کوئی ڈاکٹر کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بیوی بچوں کو دیکھ کر کے تڑپتا ہوا مرے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیل ہونے سے مرے گا. یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی گود میں دم توڑ رہا ہے اور آخری وقت میں حضور کا دیدار کر رہا ہے. صحابی مسکرانے لگا. سارے کو سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو مسکرا کر کے جان دے رہا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے. شادی نہ ہوئی، دل کی تمنا دل میں رہی، آرزو باقی رہی، حسرت نہ نکل سکی. ایک ہی کام بنتا ہے، یا یہاں کی حسرتیں نکال لو یا وہاں کی دولت اکٹھی کر لو. اور روایت میں موجود ہے صحابی کا جب دم نکلنے لگا، اچھل کر پلٹ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رخسار رکھ دیا، حضور کے قدموں میں جان دے دی، شہید ہو گیا. مدینے پاک میں اعلان ہو گیا، آؤ فلاں صحابی کا جنازہ تیار ہے. وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. وہ کتنا بابرکت جنازہ ہوگا جس جنازے کے ہمراہ شہنشاہ کائنات ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر کسی جنازے کے ساتھ 2 افسر ہو جائیں تو اخباروں میں فوٹو آتا ہے، او بڑا خوش نصیب نکلا، گورنر ساتھ تھا جنازے کے، بڑا صاحب نصیب نکلا، صدر نے جنازے کو کندھا دیا، بڑا خوش نصیب نکلا، فلانے وزیر نے جنازے کو کندھا دیا. اور اس جنازے کو کیا کہو گے جس جنازے کو کندھا امام الانبیاء نے دیا. کیا کہنا اس جنت کا، کیا کہنا اس جنت کا. وہ جنازہ نہیں، وہ جنت کا ایک مقام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب بخشا ہے، ایک مرتبہ عطا کیا ہے. صحابی نے زخم کھائے ہیں، 80 کے قریب زخم تھے تیروں اور تلواروں کے، اور اپنے دل کی حسرتیں دنیا میں مٹا دی، یہاں چھوڑ دی، ارمان نہ نکل سکے، آرزو نہ پوری ہو سکی. آج ہمارا حال دیکھ لو، لباس عیسائیوں کا، محبت حضور کی، شکل یہودیوں کی، عشق حضور کا، عقیدے اور عقائد ہندوؤں والے اور محبت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر ادا پہ آدمی مرمٹا کرتا ہے، قربان ہو جاتا ہے. آج تک ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، کسی نے نہیں پوچھا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا. آج تک کسی نے نہیں پوچھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح پر نوش فرمایا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پر آرام فرمایا کرتے تھے. گھر میں برتن سارے انگریزی، کھانا پینا انگریزی. اب تو بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازیوں کے یا شادیوں میں کھڑا ہو کے کھانے کا دستور ہو گیا. آج ایک آدمی مجھ سے مشورہ کر رہا تھا کہ میں نے افطار پارٹی دینی ہے، میز پہ بیٹھنے کا انتظام کروں یا کھڑا ہو کے کھانے کا انتظام کروں. افطار کی دعوت دینی ہے، افطار پارٹی. میں نے کہا لوگوں نے میزوں پہ بٹھا کے بھی افطار پارٹی دے لی اور کھڑا کر کے بھی دے لی. میرا خیال یہ ہے کہ تو روزے داروں کے ہاتھ میں سموسے پکڑا کر ایک ایک چابک مار دے، بھگاتا پھر ان کو.
آج نئے طریقے کی افطار پارٹی ہو، کھڑا ہو کر کے لوگوں نے کھا لیا، بیٹھ کے کھا لیا، کمال ہے۔ شادی نکاح اور سنت کا نام خوشی دی اللہ نے، اور نبی کی سنت کو اس طرح سے مٹانا، ٹھکرانا، سارے کا سارا معاملہ ہمارا بگڑا ہوا پڑا ہے۔ اولاد کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ مسلمانوں کی ساری اولاد اسکول کالج میں داخل ہے، افسر کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، بڑے بڑے آڑتیوں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، ذمہ داروں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی۔ پھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب قرآن مجید نعوذ باللہ اتنی گھٹیا کتاب ہے، پھر مرنے کے بعد اس کا ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اللہ نے 10 لڑکے دیے تھے، ایک کو بھی تو قرآن نہیں پڑھایا، سارے کے سارے انگریز کے سپرد کر دیے، تمام کے تمام کو انگریزی پڑھاتا ہے، اور انگریزی پڑھنے والوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ ان کالجوں میں سے کتنے ابدال پیدا ہو رہے ہیں، کتنے قطب پیدا ہو رہے ہیں، کتنے ولی پیدا ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے ہیں یہ سارے۔ پہلے تو افسر رہتے ہیں، خوب الٹے چھڑے سے کھال اتارتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے کوئی پیر نہیں بنتا۔ کیا زندگی ہے! مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حال کچھ اور ہے۔ انہوں نے جیسے سنت کے مطابق سنا اسی پر زندگی گزار دی۔ خدا کی قسم، درختوں کے پتے چبانے پڑے تو چبائے، اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تو اٹھائی، سمندروں میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا دی، آگ میں کودنا پڑا تو کود پڑے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نہ بھاگے۔ اب کے رمضان المبارک میں صدر نے جو قانون نافذ کیا، کتنے لوگ تو گالی زبردستی روزے رکھواندہ ہے، زبردستی روزے رکھوا رہا ہے۔ نہ زبردستی نہیں رکھوائے تو اور تمہارے پاؤں پکڑے، تمہاری منتیں کرے۔ مسلمان برنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو، یا سنگ ہو جا، ایک کام کرنا، یا اعلان کر میں کرار ہوں، اور یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل غلام بن۔ روزہ رکھا نہیں، اسٹوو چل رہا ہے، چائے بن رہی ہے، اور بیٹھا منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا کہنا جی، میرے سے زیادہ حضور کی محبت کسی کو نہیں ہے۔ روزے میں کھا رہا ہے اور محبت کا دعویٰ ہے، روزے میں پی رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں رشوت لے رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں جھوٹ بولتا ہے، گالی بکتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار بتلاتا ہے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہاں، تو بات کر رہا تھا صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مدینے کا دفن نصیب فرمائے، جنت البقیع کا دفن نصیب ہو جائے، جہاں پہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حلیمہ موجود ہے، جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 جرنیل سویا ہوا ہے۔ سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سوئی ہوئی ہے، جہاں پر ازواج مطہرات آرام فرمائے، جہاں پر حضور کی پھوپھیاں آرام فرمائے، وہاں کا دفن نصیب ہو جائے تو زہے قسمت۔ بہت بڑی دولت ہے جنت البقیع کا دفن مل جائے۔ صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا رہے، جیسے کانٹوں سے بچا کر چلا کرتے ہیں، اس طرح آپ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں۔ سوال کر دیا، یا رسول اللہ، اینٹ نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، آپ کس چیز سے قدم مبارک بچا رہے ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، اور جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس صحابی نے دنیا کی ہر تمنا کو مٹا دیا، میرے عشق میں جان دے دی، میرے دین پہ جان دے دی، میرے لائے ہوئے اسلام پہ جان دے دی۔ آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4,000 فرشتہ آیا ہوا ہے، 4,000 فرشتہ جنازے کے لیے آیا ہوا ہے۔
تو یہ وہ لوگ تھے تنزل الملائکۃ والروح. آج کی رات وہ رات ہے جس میں جنت میں درخت لگائے گئے. یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کو پیدا کیا گیا. یہ وہ رات ہے جس میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا. یہ وہ رات ہے جس میں جنت کو سجایا گیا. یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن مجید آسمانی دنیا پہ یکدم نازل ہوا. یہ وہ رات ہے جس رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا گیا. یہ وہ رات ہے جس رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی. یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ تشریف لائے. تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات کن برکتوں کی حامل ہے اور یہ کس قدر خوش نصیبی کی رات ہے. گھر گھر میں فرشتہ، گھر گھر میں رحمت، گھر گھر میں خوش بختی، گھر گھر میں سعادت مندی پھیلی ہوئی ہے. پوری کائنات انسانی کے اندر آج فرشتے چکر لگا رہے ہیں. یوں آتا ہے کہ جبریل امین بیت اللہ پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں چاروں طرف پھیل جاؤ اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آمین کہو. آج اپنے ماں باپ کے لیے بخشش مانگنے کی رات ہے. اپنے عزیز و اقربا کی بخشش مانگنے کے لیے مانگنے کی رات ہے. اپنے دکھ دردوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کی رات ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام. ساری رات اللہ پاک سلامتی برساتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یا یوں لکھا علماء نے کہ یہ سراپا سلامتی ہے. اس رات میں کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں. یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں. اس رات میں 4 آدمیوں کے علاوہ ہر ایک کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، نجات فرماتے ہیں. 4 آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں، 4 آدمیوں کی اس رحمت و بڑی رات میں بھی بخشش نہیں. 2 وہ آدمی جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہوں اور وہ کینہ لیے بیٹھے ہوں، انہوں نے میل جول ختم کر رکھا ہو، دین کا کوئی معاملہ نہ ہو، دنیا کے معاملے کی وجہ سے ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں. اور وہ آدمی جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر، خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک کی نجات شب قدر میں نہیں، لیلۃ القدر میں نہیں، عید کی نماز کے وقت نہیں، افطار کے ٹائم پہ نہیں، رمضان کے دن میں نہیں، رات کو نہیں، جمعے کو نہیں، کسی وقت میں بھی مشرک کی نجات نہیں. تیسرا وہ آدمی، عورت ہو یا مرد، جو بدماشی بدکاری کر کے اور بے غسلہ پڑا ہو اس رات میں، حرام کاری کرنے والا مرد عورت اس رات میں محروم رہ جاتا ہے، جبکہ ساری دنیا کی بخشش ہوئی پھر بھی رہ گیا. اور چوتھا وہ آدمی اس جملے میں اختلاف ہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں جس نے شوقیہ کتا پال رکھا ہو، جس نے شوقیہ کتا پال رکھا ہو. ایک روایت میں ہے وہ آدمی جس نے شوقیہ تصویریں رکھی ہوئی ہو، اور ایک روایت میں ہے وہ آدمی جو خنزیر رکھتا ہو. تو 4 آدمی اس رحمتوں بھری رات میں بھی محروم رہ گئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شب قدر میں، جو رمضان کی راتوں میں محروم رہ گیا، پھر اس کی نجات ممکن نہیں. پھر تو وہ رہ ہی گیا، پھر تو وہ مارا ہی گیا، پھر تو اس کے لیے نجات ہی نہیں. تو ہمیں اس رات میں، رمضان میں، ان 4 عیبوں سے بچنا چاہیے. ہر آدمی اپنے اندر غور کرے کہ ایسا نہ ہو کوئی وبال، کوئی عذاب ان میں سے میرے اندر پایا جاتا ہو اور میں محروم رہ جاؤں. اللہ میاں نے آپ کو عمر دی ہے. جتنے غریب بیٹھے ہو، جتنے امیر بیٹھے ہو، جتنی عورتیں سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہ معلوم کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے.